صراط الذین انعمت علیہم ہم کہتے ذکر الموافق، موافق اس سال کہو ذکر الموفق، موفق جن کو خدائی توفیق حاصل ہے. اور وہ 4 طبقے ہیں، انبیاء پہلے، ان کے تصدیق کرنے والے صدیقین 2، ان پر جان قربان کرنے والے شہداء 3، انہیں قیامت تک اپنے مقتدا بنانے والے صالحین 4 مذاہب، 4 فقہ، 4 امام، اور پڑھے جل جائے اور جل جانے والے. ویسے ہی 4 کا امام 4 کہاں سے آئے، 6 کہاں سے آئے، ایسے ایسے تھا 4 نہ ہو تو 5 جو تو پھر یہ کہتے کہ کہاں سے آیا، وہیں سے آیا جہاں سے آنا چاہیے تھا. غیر المغضوب علیہم، اور ان لوگوں پر تیرا انعام ہوا ہے اور غضب نہیں ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ لوگ جو راہ راست سے بھٹک چکے ہیں. ابن جریر کی رائے یہ ہے کہ مغضوب سے مراد فساق ہے، فاسق فاجر، اور ضالین سے مراد کفار ہے. لیکن عبداللہ ابن عباس سے مرفوع روایت موجود ہے تمام تفاسیر میں کہ غیر المغضوب علیہم ہم الیہود ولا الضالین ہم النصارى فباؤوا بغضب علی غضب، فباؤوا بغضب من اللہ، یہود کے لیے قرآن میں ہے یہ غضب یافتہ ہے. اور فضل واضل وضلوا عن سواء السبیل، 3 دفعہ یہود پٹے، 3 دفعہ نصرانی پٹے، اور ہر دفعہ مومنوں پر انعام اکرام ہوا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، جب یہ لوگ اہل ایمان تھے. ان کی مزید تفسیر تشریح بعض مصادیق انشاءاللہ تعالی جو عرض کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. سورہ فاتحہ نزول میں 5ویں نمبر پر ہے. ان صورتوں میں سے ہے جو ابتدا میں اور پوری کی پوری نازل ہوئی ہے. کثرت الاسامی رکھتی ہے، یعنی اس صورت کے بہت نام ہیں، اور ہر نام علم اور معنی کا ایک دریا اپنے اندر رکھتا ہے. صورت کا دعویٰ ہے اللہ تعالی جل جلالہ عم نوالہ کی الوہیت، خدائی شہنشائیت مطلقہ کا تعارف، جو 10 اسماء میں ہے، 5 ظاہراً اور 5 مضمراً. سورت کو سر القرآن اور لباب القرآن بھی کہا گیا ہے. کہتے جمیع صحائف سماوی اور کتب سماویہ کا حاصل قرآن کریم میں ہے، اور پھر حامیم سبا کے حوامیم میں ہے، اور پھر سورہ فاتحہ میں ہے، اور پھر بسم اللہ میں ہے. اور فخر رازی کہتے ہیں کہ بسم اللہ کے حرف با میں ہے. سورت بنیادی طور پر تمام سورتوں کا سرنامہ ہے، اس لیے فاتحہ کے بعد قرآن کی کوئی سی بھی سورت یا آیت کا پڑھنا درست اور صحیح ہے. بعض مفسرین نے اس موضوع پر کلام کیا ہے. فاتحہ فی کل سورہ، سورت تمام ان علوم پر مشتمل ہے جن پر قرآن کریم مشتمل ہے. وہ علوم تو بحر ذخار ہے، سمجھنے کے لیے اس کو 10 پر تقسیم کیا ہے. کہتے ہیں کہ ایک اللہ تعالی کی ذات کا علم ہے،
الحمدللہ میں ذات کا بیان ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کے افعال کا بیان ہے، وہ رب العالمین میں ہے، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کے صفات کا بیان ہے، وہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور چوتھا یوم المعاد ہے، قیامت کے دن کا بیان ہے، پانچواں تعبد ہے ایاک نعبد، اور چھٹی استعانت ہے وایاک نستعین۔ یہی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم کی عبادت ہو اور خدا کی مدد جاری رہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ موافقین کا بیان ہے، ساتواں ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ مخالفین اور معاندین کا ضم ہے۔ یوں 8 ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ 2 چیزیں رہتی ہے، ایک مجادلہ اور دوسرا فقہ، لیکن نقادین نے کہا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، اور یہ غزالی نے جواہر میں لکھی ہے، بلکہ تعبد بغیر تفقع کے نہیں ہے، اور جب مخالف متعین ہو گئے ہیں تو ان کے ساتھ جہاد کی ضرورت پیش آئے گی۔ 10 کے 10 علوم فاتحہ میں موجود ہے۔ شیخ القرآن مولانا مطہر پنجبیری نے بھی سمت الدرر میں غزالی کے 8 علوم تو لیے ہیں، لیکن بقیہ 2 کا بھی اس سے اس بات مانا ہے۔ ایک اور تقسیم اس طرح ہے کہ مسئلے کل 4 ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا، وہ الحمدللہ میں ہے، دوسرا پیدا کرنا نہیں پالنا بھی ہے، وہ ربوبیت کہلاتی ہے، رب العالمین ہے، تیسرا یہ کہ اثرات و خاصیات اور برکات دینے والا اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم، اور چوتھا یہ کہ یہ دنیا اور اس کی چیزیں ہمیشہ نہیں رہے گی، قیامت برحق ہے، مالک یوم الدین۔ اور یہ چاروں کے چاروں مسائل ہم سے شروع ہے، پہلے فاتحہ سے خالقیت کا مسئلہ ہے آخر مائدہ تک، اور ربوبیت کا مسئلہ انعام سے ہے آخر اسراء تک، اور شہنشاہیت مطلقہ صرف رب العزت کو ہے، یا اثرات اور برکات ڈالنے والا اللہ بزرگ و برتر ہے۔ یہ الرحمن الرحیم کا بیان کہف سے لے کر آخر سبا و فاتر تک ہے۔ سبا اور فاتر دونوں ہم سے مصدر ہے، کیونکہ قیامت کا مسئلہ سب سے طویل مسئلہ ہے، اور وہ آخر قرآن تک ہے۔ مالک یوم الدین کی یہ تفسیر ہے۔ تفسیر مواہب میں یہ قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ہے جو بظاہر مختصر ہے، لیکن معانی اور مصادیق کے اعتبار سے بہت مفصل ہے۔ سورت کا جو شروع ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا سے ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں اپنے ممدوح کے لیے، ایک کو مدح کہتے ہیں، اور دوسرے کو شکر کہتے ہیں، اور تیسرے کو حمد کہتے ہیں۔ مدح کے مقابلے میں ذم ہے یا ہجو ہے، شکر کے مقابلے میں ناشکری ہے جسے کفران کہتے ہیں، اور حمد کے مقابلے میں بھی انکار اور جہد ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ منعم اور محسن حقیقی کے احسانات الوہیت اور عظمت کے پیش نظر سب سے بڑا کلمہ الحمدللہ ہے، یہاں تک کہ انہا تفوق علی الشکر وعلی لا الہ الا اللہ۔ شکر تو احسان کا نتیجہ ہے، اور لا الہ الا اللہ مشتمل بر توحید ہے، لیکن یہ تمام مسائل پر بھی ہے، احسان بھی ہے، توحید بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے شان کے مطابق اس کی بڑائی اور عظمت کا بیان ہے۔ درست بات یہ ہے کہ زبان اردو میں یا پشتو اور فارسی میں اس کا ترجمان لفظ نہیں ہے، اتنا بڑا لفظ ہے۔ بندہما بہ کے ز تفسیر خیش عذر بدرگاہ خدا ورنہ سزاوار خدا بندیش کس نہ توانت کے بجا ورت۔ تاہم اہل زبان نے کبھی ترجمہ تعریف سے کیا ہے، کبھی ثنا و صفت سے کیا ہے، کبھی شکر و احسان سے کیا ہے۔
یہ بہت سارے تراجم بھی اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی متعین ترجمہ جو حمد کا قائم مقام ہو اور اس کا حق ادا کر سکے بظاہر دشوار ہے۔ میں نے بھی تمام دواوین اردو کے اور فارسی کے صرف اس لفظ کے لیے جان مارے، یہاں تک کہ شیخ سعدی علیہ الرحمت کا ترجمہ، زائدی کا ترجمہ، واحدی کا ترجمہ، لیکن اتنا ہو تیرے تیغ کا شرمندہ احسان، سر میرے تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا۔ ہم کی عظمتوں کے سامنے بے بسی اور عجز کا اعلان مناسب ہے۔ الحمدللہ سب خوبیاں، ثنا اور عظمت، بزرگی اور مکارم اللہ کے لیے، رب العالمین جو پالنے والے ہیں کائنات کے۔ الرحمن بہت زیادہ مہربان ہے، خاص قسم کی مہربانی کرنے والے ہیں۔ مالک یوم الدین وہ مالک ہے روز جزا کے، قیامت کے دن چونکہ بدلہ دیا جائے گا دنیا کے عقائد و اعمال کا، اس لیے اس کا نام یوم الدین ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے قول کے مطابق الحمدللہ ہی دعوی صورت ہے، یہی عنوان ہے، یہی موضوع ہے، یہی مقصد ہے، اور رب العالمین یہ دلیل اول ہے، اور الرحمن دلیل ثانی، الرحیم دلیل ثالث، مالک یوم الدین دلیل برہان رابع۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ غرض کلام کہلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان اسماء و صفات سے کیا مطلب ہے، اس سے انسانی زندگی پر کیا اثر ہوگا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ عبادت میں بھی اخلاص ضروری ہے اور استعانت میں بھی اخلاص ضروری ہے۔ ایاک نعبد حصر کا کلمہ ہے، آپ ہی کی ہم عبادت کریں گے۔ شراکت والی عبادت معتبر نہیں ہوتی، اس میں تمام آلہہ باطلہ کی نفی ہے۔ ادیان مجعولہ ان سب کا رد ہے جن میں کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کی بھی عبادت ہے۔ مسیحی مذہب میں تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے بیٹے کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ کہتے عیسیٰ علیہ السلام بیٹا ہے، شرم تم کو مگر نہیں آئی۔ اور مبتدعین بعض درگاہوں کو، بعض مزارات کو وہ کہتے تو ہے کہ ہم ذرائع سمجھتے ہیں اور یہ وسائل ہے تعبد کے، لیکن سلوک جو ان کا ہے وہ باقاعدہ معبودیت کا ہے، نہ کہ عبدیت کا ہے، اور یہ مسئلہ بالتفصیل ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ مثلا آیت کریمہ میں اس کو حل کر دیا کہ عبادت تب اس کی جاتی ہے کہ مدد بھی اس سے مانگی جاتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مبتدی جن کا تعبد کرتا ہے ان کو مستعان بھی جانتا ہے، اور ان کے خیال میں، ان کی کتابوں میں دافع البلا جیسی کتابیں ان کی موجود ہے، الامن والعلا موجود ہے، اس میں اس بات کا ثبوت ہے کہ بزرگان دین کا نام لے کر نعرہ لگایا جاتا ہے اور ان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ چنانچہ جس طرح لکھتے ہیں یا اللہ، اس طرح لکھتے ہیں یا رسول اللہ، اس طرح لکھتے ہیں یا غوث الاعظم، تو فرق تو کوئی بھی نہیں ہوا۔ اب دل میں یہ سمجھنا کہ جی یہ خدا ہے، یہ اس کا رسول ہے، یہ اس کا پیارا ولی ہے، یہ بہت مشکل بات ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سلوک جو ان کا ہے اولیاء سے یا بزرگان دین سے، وہ تعبد کا ہے، وہ توسل کا نہیں ہے۔ اس لیے توسل کے آڑ میں تعبد بھی ممنوع ہے، اور یہ مسئلہ قرآن کریم سے بالکل صاف ستھرا ثابت ہے، کیونکہ عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہود کا جو نظریہ تھا، یا عیسیٰ مسیح کے بارے میں عیسائیوں کا جو اندیہ تھا اور اب بھی ہے، یا ملائکہ مقربین کے بارے میں مشرکین مکہ کا جو انداز تھا، وہ حقیقت میں وسائل ہی کا تھا، لیکن توسل کی حیثیت کمزور ہو گئی تھی اور اس نے اصل کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ اس لیے قرآن نے کہا ام خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون،
الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون افلا تذکرون۔ صافات کا آخر۔ جب اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہو اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جائے تو جس طرح کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی اس طرح بغیر سبب کے کسی سے امداد نہیں مانگی جا سکتی۔ اسباب کے تحت مسئلہ زیر باس نہیں ہے۔ آپ ساتھی کو کہتے ہیں قلم دے دے، بیٹا ماں کو کہتے ہیں کھانا دے دے، چھوٹا بڑے کو کہتے ہیں میری یہ مدد کر لے۔ قرآن کریم میں ہے کہ لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ ہمیں یاجوج ماجوج سے چھڑا لیں، تو انہوں نے کہا آئینونی بقوت۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر تم ظاہری مدد تو میری کر لو، بلاک سیمنٹ چونا یہ تم استعمال کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اندازہ ہوا کہ اب آسمان پر مجھے خدا بلا رہے ہیں تو آپ نے کہا من انصاری الی اللہ، اپنے ساتھیوں کو صحابہ حواریوں کو کہا قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ یہ ظاہری اسباب ہے۔ یا قرآن کریم کی آیت ومن یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض دے یعنی اللہ کے دین کو، اور وہ یہی ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کے دین پر اور اس کے ناموس پر اخراجات کیے جائے، نفقات کی جائے۔ عام طور پر مبتدی خلط پیدا کرتا ہے، بات بگاڑتا ہے، اور یہ آیات پیش کریں گے اور پھر کہیں گے دیکھو ایک دوسرے سے مدد مانگی جاتی ہے، تو کیا مطلب ہے؟ ذوالقرنین کرامت والا ہے یا وہ قوم کرامت والی ہے جو بالکل ہی بے اثر اور پریشان حال تھی؟ تو اس کا مطلب تو یہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی تم سے مدد مانگتے ہیں اور حضرت علی تم سے مانگ رہا ہے۔ کبھی کہیں گے دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے 50 نماز معراج کی رات 5 کرا دی، تو موسیٰ تو دنیا سے جا چکے ہیں، تو دنیا سے جانے والے مشکلات کم کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو آپ سے تو نہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو ماننا پڑے گا کہ حضرت محمد کے مشکل کشا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ دوسرا یہ ماننا پڑے گا کہ موسیٰ علیہ السلام تو مشکل کشا ہے آپ کے کہنے کے مطابق، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اور جب آپ نہیں ہیں تو آپ کی امت کا کوئی ولی اور متقی اور بزرگ کیا بنے گا؟ تو بدعتی کی باتوں میں خلط اور لفظ پایا جاتا ہے، وہ ٹھکانے کی باتیں نہیں ہوتی کہ وہ اسلام کی روح کے خلاف ہو، یہ اسلام کی روح کے خلاف بات ہے۔ یہ بھی ظاہری امداد ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں ملاقات ہوئے، اور حضرت موسیٰ نے پوچھا، بخاری شریف معراج میں ہے کہ کیا ملا، اور نے کہا 50 صلاۃ، انہوں نے کہا بہت زیادہ ہے، عالت تو بنی اسرائیل، میں نے بنی اسرائیل کو قریب سے دیکھا ہے، یہ لوگ نماز پڑھتے نہیں ہیں، ان کے ہاں 2 وقت کی نماز تھی، فجر اور عصر، نہیں پڑھتے تھے، کم کراؤ۔ ارجع الی ربک واسألہ التخفیف، واپس جائیے رب العالمین کے ہاں اور اس سے کم کروا دے۔ تو حضرت موسیٰ تو مشورہ دے رہے، کم کرنے والا تو اللہ ہے، اس کو چھوڑ رہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو حاجت روا بنا رہا ہے۔ بدعتی کا کام کیا ہے؟ لفظ اور خلط، خداع اور مکر، کذب اور دروغ۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ ان کے ہاتھ دلائل نہیں ہوتی، مغالطے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک نوجوان آتا تھا، وہ کئی مبتدئین کے بڑوں کے ساتھ بھی بیٹھتا تھا، پھر ایک دوست کے ذریعے یہاں آتا تھا، تو مجھ سے باتیں کرتے کرتے چیختا تھا، کہتے تھا افسوس کہ جن کو ہم حاجت روا مشکل کشا کہتے ہیں ان میں سے اکثر قتل ہو چکے ہیں۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ ہمارا دعویٰ کیسے ثابت ہوگا کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بچا سکے؟ میں نے کہا قرآن یہی تو کہتا ہے کہ آپ کہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ فرمائی میں اپنے لیے بھی نفع و ضرر کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ اہم مسئلہ ہے توحید کا، اللہ تعالیٰ کی عبادت مخلصہ کا اثبات، اور اللہ تعالیٰ ہی سے استعانت کا عقیدہ۔ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو تو کس طریقے پر ہو، اور جب اللہ تعالیٰ سے مدد ہو تو کس طرح ہو،
اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی فرمائی ہے سیدھے راستے کی طرف، کیونکہ راستے بہت زیادہ ہیں۔ فتفرق بکم السبل، بے انتہا راستے ہیں۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر، اللہ تعالی کا راستہ بالکل سیدھا ہے، اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں سب ٹیڑھے ہیں۔ دیکھیے یہود نے عزیر کو خدا کہا تو پھر خدا کا بیٹا بھی کہنا پڑا، کیونکہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کتنے ٹیڑھے راستے پہ چل پڑے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزات دیکھے تو حضرت عیسیٰ کو کہنا تو تھا خدا اور کہنا پڑا ابن خدا۔ تو ہمیشہ مبتدی اور بے دین جو ایک خدا سے چھوٹتا ہے تو وہ کئی خداؤں کے ہاں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مکے کے مشرکوں نے دیکھا کہ بھئی کام بہت زیادہ ہے، ان کے خیال میں ایک اللہ کے لیے مشکلات ہوگی، تو انہوں نے بارش کے لیے علیحدہ، بیماریوں کے لیے علیحدہ، کاروبار کے لیے علیحدہ، بیٹوں کے لیے علیحدہ، دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے علیحدہ، روزی رسانی کے لیے علیحدہ۔ قرآن کریم نے کہا تل کا اذن قسمت ضیزا، یہ تقسیم سرے سے غلط اور بھونڈی ہے۔ اور ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ میرے نام ہیں جو تم نے اور تمہارے بڑوں نے رکھے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ آیتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ حضرت علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، یا پیرانی پیر شیخ عبد القادر کو، یا سید علی حجویری کو، یا معین الدین چشتی کو، ان سے پوچھ لو کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ ان یتبعون الا الظن، خیالات کے پیچھے ہے۔ وما تہوی الانفس، اور جو ان کی خواہشات ہے غلط اس کے پیچھے ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، ایک اللہ کی وحدانیت کی روشنی پوری آ چکی ہے۔ ان کے بندگی بالکل واضح ہے کہ یہ خدا کے بندے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے۔ دعا بھی کوئی ماحول چاہتی ہے۔ ضروری ہے کہ دائی دعا مانگنے والے کا عقیدہ صاف ستھرا ہو۔ تو پہلے توحید بیان ہوئی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پھر یہ کہ دعا مانگنے والے کا نظریہ آخرت کا صحیح ہو، مالک یوم الدین۔ پھر دعا مانگنے والے کی عبادت ہو، ایاک نعبد۔ پھر دعا مانگنے والا صرف ایک اللہ سے مانگتا ہو، وایاک نستعین۔ لوگ اس لیے پہلے 2 رکعات پڑھتے ہیں، کبھی تلاوت کرتے ہیں، کبھی خیر خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں۔ دعا بھی کوئی ماحول چاہتی ہے۔ مطلق ذکر بھی دعا ہے، اللہ یا رحمان، یہ بھی دعا ہے۔ لیکن تفصیلی دعا کے لیے تفصیلی پروگرام چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں عمرہ کر کے آؤں، تو آپ نے فرمایا لا تنسانا عن دعائک یا اخی، میرے چھوٹے بھائی مجھے بھی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ تو حضرت عمر تو ویسے بھی دعائیں مانگتے تھے، وہاں ہوتے ہوئے بھی عمر کا مقام کچھ کم تو نہیں تھا، لیکن مقام کعبہ میں طواف اور سعی میں، عمرے اور حج کے مناسک کی ادائیگی میں مومن کی ترقی ہو جاتی ہے، اور ترقی کے مقام پر دعا ترقی یافتہ ہوتی ہے۔ بدر کے موقع پر جو آپ زار و قطار رو رہے تھے، تو پیغمبر تو ویسے بھی پیغمبر و نبی آخر زمان ہے، لیکن اس وقت جو تکلیف دہ حالات تھی، ان حالات کو اللہ تعالی سے سنوارنے کے لیے صرف مانگنا نہیں بلکہ لجاجت اور تضرع کی بھی حاجت تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کے لیے بھی ایک ماحول کی ضرورت ہے، اور وہ 4 چیزیں ہو۔ ایک عقیدے کی درستگی، عقیدت توحید کا ہو۔ دوسرا آخرت پر ایمان پورا ہو،
تیسرا عبادت موجود و خالص، اور چوتھا وہ دعا صرف اللہ سے مانگی جائے۔ اور ہمارے ایک بزرگ تھے مدینہ منورہ میں، تو اس کو ایک آدمی نے 500 ریال دیے تو انہوں نے واپس کیے، اور یہ کہا کہ میں رات کو جب اٹھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں تو پھر اللہ کے سامنے روتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے کہا ابھی تو ایک آدمی نے 500 ریال دیے، جھوٹے کیوں غلط باتیں کرتے ہو؟ اتنے صاف عقیدے کے ایسے اٹھا کے جائے جیسے چھوٹا بچہ کھلونے چھوڑتا ہے نا، میری نالے نیم شب خراب ہو جائے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب 4 نظریات ہوں، پہلا توحید کا عقیدہ، دوسرا آخرت پر ایمان، تیسری عبادات مخلصہ، اور چوتھی صرف اللہ سے مانگنے کی عادت، تو پھر دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمارا شہر خون میں ڈوبا ہوا ہے اور آئے دن پاکستان پر کوئی نہ کوئی تکلیف آتی ہے اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی اپنی کروٹ نہیں بدلی اور اس بات کا احساس نہیں کیا ہے کہ ہم کن طریقوں سے دعا مانگیں، ہم کس طرح اپنے اللہ کو منوائیں اور اس کو رضامند کر لے کہ خدا اس شہر کی قسمت تبدیل کر لے اور اس سے خونریزی نکال لے اور یہاں کے مکینوں کو امن سکون و حفاظت سے بسرنا نصیب فرما دے اور ہمارے ملک سے اور صوبوں سے یہ عذاب واپس لے لے۔ ایک عرصہ دراز سے افغانستان پر آگ پھر رہی ہے، تقریباً 40 سال سے تو مجھے یاد ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اچھے لوگ بھی آئے اور گئے اور اچھے لوگ بھی کوششیں کر رہے، لیکن بنیادی طور پر تو اس ملک میں رہنے کا سخت نہیں ہے۔ یہاں میرے ساتھ ایک افغانستان کا آدمی بیٹھا ہوا تھا، ایک جہاز آیا اور گزر گیا تو وہ رونے لگا، کہا وہاں یہ تصور نہیں ہے، جہاز کا مطلب یہ ہے کہ اب مختلف لاشیں گرے گی، کبھی بھی کوئی جہاز ویسے نہیں اڑتا، جب بھی ہمارے اوپر اڑ کے آیا ہے تو وہاں کوئی بچتا نہیں ہے، ضرور میزائل اور بم نیچے گراتا ہے۔ یہ سب تکلیفیں تو عراق میں بھی ہے، کشمیری بھائی بھی ہر روز ہندوستان ظالم حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، لیکن شنوائی نہیں ہو رہی، بظاہر قبولیت مشکل ہے۔ قرآن کریم کے سورت سے پتہ چلتا ہے کہ دعا میں طاقت پیدا کرنی پڑے گی، اور طاقت 4 چیزوں سے آتی ہے، اول توحید کی پختگی سے، ثانیاً آخرت کے عقیدے سے، ثالثاً عبادات کے اخلاص سے، رابعاً دعاؤں کے شغل سے اور اخلاص سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو پہلے قول کے مطابق الحمدللہ سورت کا دعویٰ ہے، اور رب العالمین دلیل اول ہے، الرحمن الرحیم دلیل ثالث، اور ثانی و ثالث ہے مالک یوم الدین دلیل رابع ہے۔ پھر بیان ہے مقصد سورت کا، یعنی مقصد المقصد جسے کہتے ہیں، دعوے کا مقصد کیا تھا، دعوی الوہیت کیوں کیا گیا، تاکہ عبادات ہو اور استعانت اور اخلاص کے ساتھ ہو۔ عبادت اور استعانت دونوں کے لیے ایک پلیٹ فارم چاہیے، اور وہ اس کا نام ہے صراط مستقیم۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، رہنمائی مانگی، اہدنا الصراط المستقیم۔ الصراط میں الف لام عہد کے لیے ہے، وہ صراط جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، اور الحمد میں الف لام درست بات یہ ہے کہ استغراق کے لیے ہر طرح کا حمد و ثنا، شکر و سپاس، بزرگی اور عظمت، جلالت اور جمالت جو شان الہی کے موافق ہے وہ صرف رب العزت کے لیے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ تکملہ ہے، 2 چیزوں پر مشتمل ہے، موافق کے مدح پر اور مخالف کے ذم پر۔ تو الحمدللہ سورت کا دعویٰ ہے، اور پھر 3 آیت دلائل ہے، 4 دلیلیں پیش ہوئی ہے، اور پھر عبادت و استعانت کا تذکرہ ہے۔ عبادت اور استعانت کو دوام بخشنے کے لیے دعا اور تعین مسلک ہے۔
نیک خصلت لوگ جو مسلک میں رہے ہیں ان کے طور طریقے اللہ سے مانگے گئے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ موافقین اور مخالفین کا بیان ہے. وہ دعویٰ اور وہ صورت تکمیل کو پہنچ گئی ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ دعوی صورت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اور ما قبل کی 3 آیتیں وہ تمہید دعویٰ ہے، اور وہ الاخلاص فی الاعتقاد کے قبیل میں سے ہے. اس کو تمہید بھی کہتے ہیں، تنویر دعویٰ بھی کہتے ہیں. اور ما بعد کی جو 3 آیتیں ہیں وہ شہود دعویٰ ہے، شہود دعویٰ، اور وہ 4 چیزوں پر مشتمل ہے: دعا اور تعین مسلک، موافقین اور مخالفین. بیشتر مفسرین کا یہی خیال ہے کہ سورت میں زیادہ واضح مقصد العبادت المخلصہ والاستعانہ من اللہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور تیسرے قول کے مطابق اہدنا الصراط المستقیم یہ دعوی صورت ہے. ما قبل کی 4 آیتیں وہ تمہید ہے اور دعوے کے ادلہ ہے. کبھی کبھی صحت دعوی کے لیے پہلے دلائل دی جاتی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، تو اسری بعبدہ دعویٰ ہے، بندے کو لے گیا معراج، لیکن کون لے گیا؟ سبحانہ، وہ ذات جس کے لیے پاکی ہے، کوئی اور نہیں لے جا سکتے، کسی اور کا کام نہیں ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. کہتے ہیں کہ جن ارکان پر دعویٰ موقوف ہو ان کا پہلے ذکر ہونا ضروری ہے. بعض علماء دین کہتے ہیں کہ یہاں پر دعوی صورت تو اہدنا الصراط المستقیم ہے، اور ما قبل کی 4 آیتیں جو تمہید دعویٰ ہے بطور تبرک کے یا بطور ذکر جمیل کے مقدم ہے. بعد میں جو 2 آیتیں ہیں صراط الذین انعمت علیہم 1 اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 2، یہ تکملہ دعویٰ ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں تبشیر اور تنذیر. انعمت علیہم یہ بشارت ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ھذا نذیر من النذر الاولی. صراط الذین انعمت علیہم کو کہتے ہیں وعدہ، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو کہتے ہیں وعید. اس طرح ہم نے سورت 3 طرح تقسیم کی ہے. پہلے قول کے مطابق الحمدللہ دعویٰ ہے، اور رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ادلہ 4 ہے دعوے کے لیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ بیان ہے جو تعبد و استعانت پر مشتمل ہے. اہدنا الصراط المستقیم یہاں سے تکملہ ہے جو دعا اور تعین مسلک پر مشتمل ہے، اور اس کے 2 رکن ہیں، ایک منعمین اور دوسرے منحرفین. دوسرے قول کے مطابق ما قبل کے 3 آیتیں تنویر دعویٰ ہے یا تمہید ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ دعوی صورت ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ تکملہ ہے، تتمہ ہے. اور تیسرے قول کے مطابق ما قبل کی 4 آیتیں تمہید ہے یا تنویر ہے یا تبرک ہے بذکر الجمیل، اور اہدنا الصراط المستقیم دعوی صورت ہے. صراط الذین انعمت علیہم یہ ممدوحین کا بیان ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ مذمومین کا بیان ہے. الحمدللہ رب العالمین. حمد و ثنا، شکر و سپاس، عظمت و بزرگی، بڑائی اور پاکی ثابت ہے اللہ کے لیے جو پالنے والے ہیں کائنات کے. لفظ اللہ اس کا کنہا نامعلوم ہے. لفظ اللہ اس کا کنہا منطق پڑھنے والوں کو جلدی سمجھ آتا ہے، وہ بھی کن ہی اور
بوجہہ و بشبہہ جانتے. کنہا اللہ تعالی کی حیثیت سے جاننا یہ زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو افعال سے اور صفات سے جانا جاتا ہے. گر کسی وصف اوز من پرسید بے دلس بے نشان چگوئے دباز. یہ مسئلہ دقیق ہے علم کلام کا، عام لوگ نہیں سمجھتے، میں زیادہ اٹھاؤں گا بھی نہیں. مسئلے مضمون کو سلیس کرنے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں کہ خوبی اور حمد، بزرگی اور عظمت، بڑائی اور سپاس جس اللہ کے لیے ہے وہ اللہ خود کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے تم صحیح سلامت بیٹھے رہو گے اور کہو گے خلق اللہ الارض، خلق اللہ السماوات، خلق اللہ الجبال، خلق اللہ الابحر، خلق اللہ الجن والانس. اتنے میں شیطان تمہارے پاس آئے گا اور وہ تمہیں کہے گا فمن خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کب سے ہے، کب تک رہیں گے، کس چیز کا بنا ہوا ہے، کہاں سے نکلا ہے؟ آپ نے فرمایا جب یہاں تک پہنچے تو بائیں طرف تھوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. اس کا یہی جواب ہے. اس کا جواب تفصیل نہیں ہے، تدلیل نہیں ہے. اس کا جواب یہی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ. ہر چیز جاننا علم نہیں ہے، بہت ساری چیزوں سے بچنا بھی علم ہے. ہم روڈ پہ چلتے ہیں تو کس طرح چلتے ہیں، ہم گھر میں رہتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں، ہم کھانا کھاتے تو گوشت کھاتے ہیں ہڈی پھینکتے ہیں. ایک ویسے ٹچ کرنے کے لیے آزمائش کے لیے ایک ہڈی کھا لو ذرا، تماشا دیکھو کتنے اسپتالوں سے ہو گیا ہو. اس کو علم نہیں کہتے کہ ہر کام جانے، اس کو علم کہتے کہ بعض باتوں کو نہ جانے. ایسے ایک مثال دیتا ہوں. ایک بڑے محدث تھے، وہ یہاں حیدرآباد میں ایک مدرسے میں شیخ الحدیث تھے. استاد محترم ہمارے شیخ حضرت اقدس مولانا عبدالحنان سے شفاؤم اللہ شفان عاجلہ یہاں تشریف فرماتے تو ایک دن مجھ سے کہا کہ چلے ان سے ملاقات کرتے ہیں. ہم چلے گئے. حضرت الاستاذ اور وہ محدث دارالعلوم دیوبند میں اکٹھے رہے تھے اور بہت اچھے دوست تھے. انہوں نے بہت عمدہ دعوت کی، بڑا پرتکلف اور پر لذت کھانا پکوایا اور انہوں نے کبھی بھی چھٹی نہیں کی. انہوں نے کہا یہاں دارالعلوم میں طالب علم یا استاذ فوت ہوا تھا، اس دن میں نے بخاری پڑھا لی. کہ میں نے کہا یہ آج کی بخاری اس میت کو بخشو مگر پڑھو ضرور. مگر اس دن کہا کہ آج میرے 70 سال پہلے کے ایک ساتھی آئے ہیں اور بہت دور سے، لہذا آج سبق نہیں پڑھاؤ. ہم نے کہا بھی کہ آپ پڑھائیں، ہم سے کہا نہیں بس ایک مثال دیتا ہوں آپ. تو ہمارے استاد صاحب جو ہے یہ ذرا رنگیلا ہے، بہت خوبصورت مزاج کا ہے. تو باتوں باتوں میں ان سے پوچھا کہ یہاں حیدرآباد میں کیا چیزیں خریدنے کی ہے، دیکھنے کی ہے. تو انہوں نے یہ سنتے ہی اس طرح سر پہ ہاتھ رکھا اس محدث نے اور استاد صاحب کو کہا کہ نہ آتے تو اچھا تھا. میرا حیدرآباد اور حیدرآباد کی چیزوں اور مارکیٹوں سے کیا کام ہے؟ میں بیٹھا ہوا تو دیکھ رہا تھا. میں نے کہا یہ فرق ہے محدث میں. تو اس سے کئی سبق حاصل ہوتے ہیں. بعض طالب علم ہوتے کھڑے رہیں گے، باہر دیکھیں گے، جو اس کو باقاعدہ سمجھانا پڑتا ہے کہ جاؤ نا اندر بیٹھو. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ موت ہے نا، موت اگر اس کو چھنگیری میں رکھا ریڑی میں اور گلیوں میں گھومنے لگا کہ موت ہے موت، کوئی ہے خریدار اس کا، سب لوگ گھروں میں چھپیں گے، دروازے بند کریں گے، کھڑکیاں بند کریں گے. لیکن طالب بوندی شاہ برائش رو رو رو. ومن حسن اسلام المرء، اسلام کی خوبیوں میں سے ہے ترک ما لا یعنی، جو چیزیں آپ کے کام نہیں آ رہی ہے ان کو رہنے دے. اللہ اکبر و کبیر. ہمارا طالب علموں میں ایک تجسس کا مادہ ہے اور طالب علمی میں بڑے سچے ہوتے ہیں. یہ غریب کہتے ہو سکتا ہے یہ ہمیں کبھی کام آ جائے. ہم کہتے کام بعد میں آئے گا، ہمیں پہلے ہی پریشان کر رہا ہے. چھوڑو، جاؤ اپنے حساب سے رہو. ہم پر انتظامی صفات کا غلبہ ہے کہ سب صفوں میں ہو، مسجد میں ہو، قبلہ رخ ہو، ذکر و تسبیح میں ہو، دعا و تلاوت میں ہو، اپنے درس کے آموختے کے یاد کرنے کے در پہ ہو. ہم تو یہ چاہتے ہیں. ہاں طالب، واہ گیٹ کے باہر کیا ہو رہا ہے، شہر میں فائرنگ ہو رہی، کہاں ہو رہا ہے. طالب پاک مخلوق ہے، یہ بھی ان کی سادگی ہے بڑی.
طالب علموں میں کمزوریاں تو ہیں بوجہ انسانیت و بشریت کے، کیونکہ ملائک تو نہیں ہے، لیکن ان کی نیک دلی اور نیک نیت ہی وہ مسلمہ ہے، یہ نیک نیت اور نیک دل ہے، اس لیے جب سمجھایا جاتا ہے تو مان جاتا ہے، وہ ٹھیک ہے استاد اس کو نہیں قبول کرتے، ہم نہیں کریں گے اس کو۔ اس لیے طلبہ کی اصلاح بھی ضروری ہے، انہیں بعض کمزوریوں کی اطلاع بھی دینا ضروری ہے تاکہ وہ پرہیز کریں، اور ان سے محبت بھی ضروری ہے، ان کا اکرام بھی بہت ضروری ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں، کمالات، بزرگیاں، بڑائی اللہ کے لیے ہے جو پالنے والے ہیں عالمین کے۔ رب یرب صیغہ ہے، اور رب کو رب اس لیے کہتے کہ وہ پالنے والا ہے۔ کس طرح پالتا ہے؟ ہوا کو کیسے پال رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہوا کا خوراک کیا ہے؟ پانی کو کیسے پیدا کیا ہے اور کیسے بڑھا رہا ہے؟ پتھر کیسے گھٹتا بڑھتا ہے؟ آپ کو اور ہم کو تو یہ پتہ ہے کہ انسان پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، پودے نکل آتے ہیں، درخت اور فصلیں، اور پھر ختم ہو جاتی، لیکن مخلوقات صرف 2-3 ہے کیا؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ کے لشکر کو تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ رب مجازی طور پر دوسرے افراد کو بھی کہا جاتا ہے، رب السلام، رب المال، رب البیت، رب الدرہم والدینار، فقہ میں بھی مستعمل ہے، لیکن رب العالمین صرف رب العزت ہے، جس کا اتنا بڑا مقام الوہیت ہے کہ وہ کل کائنات اور ہر چیز کو پال رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ چوزا، وہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، اس کا کیسے وجود ہوتا ہے، پھر وہ کس طریقے سے سانس لیتا ہے، اور کس طرح کن چیزوں سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے، خدا نے اس کے لیے جو نظام بنایا اگر وہ ہٹ جائے تو سوائے ہلاکت کے اور کوئی کام نہیں ہے اس کا۔ کہتے ہیں کہ مشرکین بھی بت بناتے تھے اور ان کو رب سمجھتے تھے، تو ایک غلام تھا لیکن بڑا عقلمند تھا، اس کو آقا نے کہا کہ سفر پر جا رہے ہیں، آٹے کا رب بنا لو، بت بنا لو، آٹے کا آٹا پہلے پکا لو، پھر اس سے ایک مورتی بناؤ، کبھی ضرورت آئے گی تو کھا جائیں گے اسے۔ اس نے کہا رب کو کھائیں گے؟ کہا۔ تو مشرکین نے وہ ایک لوتڑا بنایا آٹے کا، اس کو ایک جگہ رکھے ہوئے تھے سامان میں، اور یہ آقا بھی دور تھا اور غلام بھی ذرا فاصلے پر تھا، کہیں سے لومڑی آئی، اس نے اچھی جگہ دیکھی اونچی، یہ بعض جانور جو ہے جیسے بلّا، کتا، لومڑی، یہ اونچی جگہ پیشاب کرتے ہیں، تو اس نے ٹانگ اٹھائی اور پیشاب شروع کر لیا۔ وہ سیدھا وہ جو آٹے کا رب ان کا بنا تھا اس کے سر سے لے کے نیچے تک بہ رہا تھا، تو یہ غلام آیا اس کو دیکھ رہا ہے، رب یبول الثعلبان براسی، اور تو بھی رب ہے جس کے سر سے ثعلب لومڑی کا پیشاب نکل رہا ہے، رب یبول الثعلبان براسی، اس کو بھی رب کہتے ہیں کہ لومڑی اور گیدڑ ان پر موتتے ہیں۔ لقد ضل من کانت لہو ہاؤلاء، ایسا انسان تو واقعی ذلیل ہے جو اس کو بھی رب سمجھتا ہو۔ رب تو رب ہے جو عالمین کے جگمگانے سے پہچانے جا رہے ہیں۔ آسمان دیکھو کیسے خوبصورت، زمین دیکھو، پہاڑ دیکھو، درخت دیکھو، ایک معصوم سا بچہ پیدا ہوتا ہے، کس طرح آیا ہے، ماں باپ کے اختیار میں نہیں۔ کتنے ماں باپ ہیں جو تڑپتے ہیں، آنسوؤں سے روتے ہیں، ایک بچہ نصیب نہیں ہو رہا ہے، اور کتنے ہیں کہ وہ گولیاں کھا رہے ہیں، دوائیاں کھا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے 17-18 کی قطار لگائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے مخلوقات سے پہچانے جاتے ہیں، رب العالمین، کائنات کے پالنے والے ہیں۔ عالمین، عالم کی جمع ہے، مشہور ہے کہ عالم 7 ہے، جس میں ہم اور آپ ہیں، یہ عالم ناسوت ہے، اس کو عالم الدنیا بھی کہتے ہیں، عالم بیرنگ و بو بھی کہتے ہیں۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو ایک عالم رویا پیدا ہوتا ہے، ایک نیا نظام شروع ہوتا ہے۔ جب ہم مر جاتے ہیں تو ایک نیا عالم میں داخل ہوتے ہیں، عالم آخرت۔ کہتے ہیں کہ اس دنیا اور آخرت کے درمیان میں ایک عالم ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں، عالم برزخ۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ عالم ناسوت، عالم رویا اور عالم آخرت یا عالم برزخ۔ اور اوپر 3 ہے، ایک ملکوت ہے، دوسرا جبروت ہے،
اور تیسرا لاہوت ہے. 4 نیچے ہوئے اور 3 اوپر ہوئے، ملکوت، جبروت اور لاہوت. ملکوت میں فرشتے ہیں، جبروت میں ان کے منیٹرز ہیں، ان کے افسران ہیں، اور لاہوت میں کوئی نہیں. اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. کہتے ہیں مخلوقات کے سلاسل جہاں تک ہے یہ ملکوت اور جبروت ہے، اور جہاں سے مخلوقات کا عمل دخل ختم اور صرف رب العالمین کی قدرت کے جلوے پڑ رہے ہیں، اس کی ذات کے شؤون اور برکات ہے. سبحات تو وجہ ہی ہے، شرف لقاء ہے یا نہیں؟ قولان مشہوران لعلماء ھذا الدین. اس لیے اقبال نے کہا ہے اے طاہر لاہوتی کہ ہم تو اس مقام تک گئے جہاں تک کوئی نہیں گیا، یعنی ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے موت اچھی ہو جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی.